السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کے خلاف حیدرآباد کے تاریخی مقام چار مینار پر احتجاج کیا گیا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جمعے کو حیدرآباد کے تاریخی مقام چار مینار پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قتل کے خلاف بعد نماز جمعہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ احتجاج کانگریس رہنما راشد خان کی قیادت میں منعقد کیا گیا، جس میں شیعہ مسلم کمیونٹی کے متعدد افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور خطے میں ہونے والے حملے امریکہ اور اسرائیل کی بربریت کا مظہر ہے۔ مظاہرین نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے خطے میں ہونے والی کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کرے اور اس طرح کے حملوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ احتجاج کے دوران پولیس نے ابتدا میں مظاہرے کو روکنے کی کوشش کی۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ حسین عالم پولیس اسٹیشن کے SHO جنیلو نے احتجاج کے دوران ان کے پوسٹرز چھین لیے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ اس واقعے کے باعث کچھ دیر کے لیے وہاں کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا، تاہم بعد میں صورتحال قابو میں کر لیا گیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اویسی نے امریکہ کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا اور انہوں نے ہندوستان کی خود مختاری پر سوال اٹھانے والے بیانات کی شدید مذمت کی۔ اویسی نے کہا کہ امریکہ کا ایک وزیر کس طرح 130 کروڑ آبادی والے ملک کو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس ملک سے تیل خرید سکتا ہے اور کس سے نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب بھارت کسی کا غلام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور اسے اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرنے کا پورا حق ہے۔ اویسی کے مطابق امریکہ کو ہندوستان کی معاشی ترقی یا روس سے تیل خریدنے کے معاملے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمام سربراہ نے اس معاملے پر BJP اور RSS کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ BJP اور RSS اس معاملے پر خاموش ہیں کیونکہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں۔ اویسی نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک کی خود مختاری اور مفادات کا مضبوطی سے دفاع کرے اور بیرونی دباؤ کے آگے نہ جھکے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے باوقار طور پر شروع کیے گئے عوامی حکمرانی ترقی منصوبے یعنی کہ پرجا پالنا پرگتی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے افسران کو مؤثر حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ یہ بات ریاست کے وزیر برائے صحت و طبابیت اور متحدہ پالمورو ضلع کے انچارج وزیر دامودر راج نرسمہا نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے 99 روزہ پروگرام میں شامل 10 موضوعات نہایت اہم اور مفید ہیں اور افسران کو اس پروگرام کو ایک چیلنج کے طور پر لے کر کام کرنا چاہیے۔ جمعے کے روز محبوب نگر ضلع کے انٹیگریٹڈ کلکٹریٹ کمپلیکس کے اجلاس ہال میں عوامی حکمرانی ترقی منصوبے پروگرام کے نفاذ کے ایک تیاری اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت وزیر دامودر راج نرسمہا نے کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ ضلع میں اس پروگرام کو بھرپور انداز میں کامیاب بنایا جائے اور اس میں عوامی نمائندوں کو مدعو کر کے انہیں مناسب اہمیت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 12 مارچ کو منعقد ہونے والی عوامی نمائندوں کی تربیتی نشست بہت اہم ہے اور افسران و عوامی نمائندوں کے درمیان کسی قسم کا رابطے کا فقدان نہیں ہونا چاہیے۔ امتحان ٹھیک سے نہ دینے پر ذہنی دباؤ میں آ کر ایک انٹرمیڈیٹ کے طالب علم نے کر لی خودکشی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کیسرا کے سریالہ گاؤں میں ایک 17 سالہ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ متوفی کی شناخت گوتم ریڈی کے طور پر ہوئی ہے، جو سریالہ کے SLNS کالونی کا رہنے والا اور فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا۔ پولیس کے مطابق وہ بھونس کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق گوتم ریڈی نے گھر میں اس وقت پھانسی لگا لی جب گھر کے دیگر افراد موجود نہیں تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کیسرا پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ طالب علم اپنے امتحانات کے حوالے سے شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے 3 امتحانات صحیح طریقے سے نہ لکھ پانے کی وجہ سے پریشان تھا اور ممکنہ طور پر اسی وجہ سے اس نے انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ پرجا پالنا پروگرام میں شرکت کی غرض سے ریاستی وزیر سیتاکا کی نظامآباد آمد پر R&B گیسٹ ہاؤس میں ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی اور دیگر عہدیداروں نے ان کا کیا استقبال۔ تلنگانہ حکومت 99 دن ایکشن پلان پرجا پالنا لاہ عمل میونسپل چیئرمین میلاراپو لمبادری کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقامی عوام سے خواہش کی جاتی ہے کہ میونسپل کے تحت ترقیاتی امور میں اپنا تعاون پیش کریں اور میٹپلی شہر کو صاف ستھرا شہر بنانے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ اس موقع پر میونسپل وائس چیئرمین اومکاری نوین کے علاوہ کونسلرز عبد المقیم، ماسولہ پروین، خواجہ عظیم الدین پاشا، نریش، سینیٹیشن انچارج عبد المجیب کے علاوہ میونسپل کمشنر اسپندنا اور دیگر موجود تھے۔
سنگریڈی مسجد دیندار خان اوپر بازار میں ماہ رمضان مبارک کے موقع پر بعد نماز جمعہ مصری قرا حضرات نے بین الاقوامی جلسے قرات میں شرکت کرتے ہوئے قرات کلام پاک پیش کیا۔ نظام آباد کے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں وزیر سیتاکا نے کہا کہ ریاستی حکومت کے ترقیاتی پروگراموں کے مؤثر نفاذ کے ذریعے نظام آباد اور کامرڈی پر مشتمل متحدہ ضلع کو ترقی میں نمایاں مقام دلایا جائے، اور انہیں صحت، تعلیم، صفائی، کسانوں کی بہبود اور منشیات کے انسداد جیسے شعبوں میں مؤثر اقدامات کرنے اور عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں ریاستی وزیر مشیر پی سدرشن ریڈی اور محمد علی شبیر، رکن اسمبلی ڈاکٹر بھوپتی ریڈی اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ بعد وزیر سیتاکا نے ضلع کلکٹریٹ میدان میں منعقدہ منی سارس فیئر سال 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے خواتین کی معاشی خود کفالت کے لیے حکومت کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ آج بچکنڈا پولیس اسٹیشن میں ضلع ایس پی راجیش شرما کی ہدایت پر آٹو ڈرائیوروں کے لیے ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام ایس ایچ او کی نگرانی میں منعقد ہوا، جس میں تقریباً 120 سے زائد آٹو ڈرائیورز اور عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر بانسواڑہ کے ڈی ایس پی وٹھل ریڈی، سی آئی روی کمار اور ایس آئی راجو نے شرکت کی۔ عہدیداروں نے ڈرائیوروں کو ہدایت دی کہ گاڑی چلاتے وقت ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلائیں اور عوام کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ عوام اور ڈرائیوروں دونوں کو ہیلمٹ کے استعمال اور سڑک پر احتیاط برتنے کی بھی تاکید کی گئی، تاکہ روڈ سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور حادثہ سے بچا جا سکے۔ ایل آر ڈی مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین نے آرڈیو پربھاکر سے خیرسگالی ملاقات کرتے ہوئے انہیں شالپوشی و گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کمیٹی ذمہ داران میں محمد مکرم علی، مقصود علی، خواجہ پاشا، محمد احمد، بابا غلام محمود علی، شیخ امجد و دیگر موجود تھے۔ ایل آر ڈی ماڈل اسکول کا دورہ کرتے ہوئے تحصیلدار پریم کمار نے مڈ ڈے میلز کی تنقیح کرتے ہوئے طالبات کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا کھایا اور اظہار اطمینان کرتے ہوئے صفائی کا مکمل خیال رکھنے کی صلاح دی اور طلباء کو بہتر و عمدہ غذا فراہم کرنے کا مشورہ دیا۔ ایل آر ڈی سابق رکن اسمبلی سریندر نے آج منڈل گندھاری کے درگم سابق پی ٹی سی میگاوت پیریا کے والد لال سنگھ کا چند روز قبل دیہانت ہونے پر مکان پہنچ کر ملاقات کرتے ہوئے تعزیت پیش کی اور رنج کا اظہار کیا۔ اس موقع پر منڈل بی آر ایس پارٹی قائدین و ارکان موجود تھے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول اردو میڈیم رکاس پیٹ بودھن میں زیر تعلیم 10ویں جماعت کے طلباء جو سالانہ امتحان میں شرکت کرنے والے ہیں، ہیڈ ماسٹر عارف الدین کے زیر نگرانی خصوصی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ہیڈ ماسٹر نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء پہلی مرتبہ پرچے سوالات دیکھ کر پریشانیاں خوش ہونے کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ ہر سوال کا مکمل جواب دینا چاہیے۔ اس اجلاس میں شریک مہمان خصوصی کونسلر عقیل احمد فاروقی نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے 10ویں جماعت کے ہر طالب علم کے لیے زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوتا ہے، ہر ایک طالب علم کے لیے زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوتا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ آگے اپنی تعلیم و تربیت جاری رکھنے کا اہم فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ بیشتر طلباء بغیر کسی منصوبے کے اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں، لیکن صرف وہی طلباء سماج میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے سرپرستوں اور اساتذہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں۔ اس اجلاس میں شریک احمد بن محسن نے بھی خطاب کرتے ہوئے اس موقع پر عقیل احمد فاروقی نے طلباء سے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور طلباء میں فائل کورز تقسیم کیے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن خود مختار میں آج جمعے کے روز پرجا پارنا پرگتی پلان کے حصے کے طور پر پہلی خصوصی مہم کا افتتاح کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایس سریش نے انجام دیا۔ اس سلسلے میں پہلے دن طلباء اور کالج کے عملے کی جانب سے کالج کے اطراف و اکناف کو صاف صفائی کو برقرار رکھنے 10 روزہ خصوصی مہم کا کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایس سریش کے زیر نگرانی میں آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس 10 روزہ مہم کے دوران انتظامی کارکردگی، فائلوں، ریکارڈ کو ترتیب وار جمع رکھنا اور کالج کی عمارت کی مرمت و داغدوزی کی جائے گی۔ آج اس پروگرام کے آغاز کے موقع پر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایس سریش، وائس پرنسپل ڈاکٹر پی وی ستیہ پرساد، فیکلٹی، غیر تدریسی عملہ اور کالج کے طلباء بھی موجود تھے۔ ایل آر ڈی کے ویلوٹلا علاقے میں آج گرام سبھا میں موضع پر موجود بیلٹ شاپ یعنی کہ شراب کی دکان کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سرپنچ پٹیل سائلو کو میمورنڈم پیش کیا۔ اس موقع پر سنتوش کمار، بھاسکر گھنٹا سائلو، ناگیش گوڑ، روی گوتم، کرشنا سائلو، ممبرس میں ناگراجو سائلو و دیگر موجود تھے۔
जगतियाल अवामी हुकूमत प्रजा पाराना तरक्की का मंसूबे के तहत 99 रोजा एक्शन प्लान प्रोग्राम का जगतियाल एमएलए संजय कुमार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने आगाज किया। 99 रोजा एक्शन प्लान प्रोग्राम जो अवामी हुक्मरानी तरक्की के मंसूबेबंदी के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है। इस मौके पर 99 रोजा एक्शन प्लान पर कामयाबी से अमल दरामद का अहद किया गया। बाददा शहरी सफाई के मसले पर खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया गया। अहदेदारों को मशवरा दिया गया है कि वो शहर में साफ सफाई को बेहतर बनाने और लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए तालमेल से काम करें। उन्हें 99 रोजा एक्शन प्लान के तहत तरक्की कामों में तेजी लाने और आवाम के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की भी हिदायत दी गई। बाददा अहदेदारों ने वार्ड में निकासी, आब के निज़ाम और पानी की फराहमी के हालात का मुआयना किया। जनाब मोहम्मद मोइजुद्दीन साहब उर्फ गोले मियाँ ताजिरान चिर्म मुतवत्तिन गंभीरावपेट हाल मुकीम मुशीराबाद बाउमर 78 साल तवील अदालत के बाद 4 मार्च को इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद मुशीराबाद में अदा की गई। इसकी इमामत हाफिज फजलुर रहमान साहब ने फरमाई। वाददा मरहूम को जामा मस्जिद मुशीराबाद से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम केबल रियाज के वालिद और मरहूम मोहम्मद हुसामुद्दीन ताजिरान चिर्म गंभीरावपेट के छोटे भाई थे। मरहूम के इंतकाल पर अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब में गहरे गम की लहर दौड़ गई। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे, आमीन। हैदराबाद की मारूफ शख्सियत बीआरएस पार्टी कायद जनाब सैयद मसूद हुसैन शाकी उस्ताद के आबाई मकान पर रोजेदारों की दावत इफ्तार और ताम का अहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक एससी कॉर्पोरेशन वाइनुरुत्तम तनवीर उद्दीन, साबिक इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन चेयरमैन सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस, कौंसलर बल्दिया गौसुद्दीन गौरी, अरशदुज़्ज़मा पटेल, सरपंच माड़गी के सदर ब्लॉक कांग्रेस मोहम्मद अरशद अली, सैयद आबिद हुसैन, सैयद मंसूर हुसैन, अतहर गौरी, साबिक नुमाइंदे कौंसलर बल्दिया डॉक्टर नसीर तनरोही हॉस्पिटल फरहान कादरी, सैयद जफर हुसैन, पप्पू, मोहम्मद जावेद रफी, अराकीन बल्दिया, सियासी समाजी मजहबी उलमाए कराम, मुसलमानों की काबिल लिहाज तादाद मौजूद थी। निजामाबाद में बीएसएनएल यूनियंस एंड एसोसिएशंस के कायदीन ने रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अजमेरी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर मुलाजिमीन ने मुतालबा किया है कि बीएसएनएल मुलाजिमीन और अहदेदारों के लिए तवील अरसे से जेर दीवार 3rd पे रिवीजन फौरी नाफिज किया जाए और इस मसले को पार्लियामेंट में उठाया जाए। यूनियन कायदीन ने बताया है कि साल 2017 में होने वाले पे रिवीजन ताहाल नाफिज नहीं किया गया, जबकि बीएसएनएल मालिक के दूर दराज इलाकों में बगैर मुनाफे के अवाम को खिदमत फराहम कर रहा है और कुदरती आफात के दौरान भी उसकी खिदमत अहम किरदार अदा करती है। रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने इस मसले पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पार्लियामेंट में ताउन का यकीन दिलाया। जिले जगतियाल मोहल्ले पुरानी पीठ की 8 साल लड़की अलीजा हुस्ना बिनत यासिर हुसैन का काबिल तहसीन इक़दाम। अपने लिए जमा करदा गल्ला पैकेट मनी की रकम को अपने दादा ताहिर हुसैन मरहूम कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर आज बाद नमाज जुमा मस्जिद पुरानी पीठ पहुंचकर मस्जिद इंतजामिया कमेटी सदर मुजाहिद आदिल और इमाम मस्जिद हाफिज सैयद अबरार शरीफ को गल्ला हवाले की। अल्हम्दुलिल्लाह 3060 रुपए रकम दादा के नाम पर बराए इसाले सवाब की नियत से अतिया देकर रसीद हासिल किए। इस मौके पर उनके वालिद यासिर हुसैन और ताया आमिर हुसैन कॉन्ट्रैक्टर और दीगर मौजूद थे। जनगांव में तरावीह में तकमील कुरान की रूहानी महफिल। खवातीन के लिए 25 साल से अपने मकान पर तरावीह का एहतमाम करने वाली मौसी शख्सियत हाफिज मौलाना अब्दुल हफीज साहब कासमी को मुबारकबाद। जनगांव में माह रमजान मुबारक की बाबरकत सातों में जनगांव में खवातीन के लिए मुनक्किद होने वाली तरावीह में तकमील कुरान की रूह परवर महफिल मौलाना अब्दुल हफीज साहब कासमी सरपरस्त जमीयत उलमा जनगांव के मकान पर मुनक्किद हुई, जो गुज़िश्ता 25 बरसों से मुसलसल खवातीन के लिए तरावीह का एहतमाम कर रहे हैं। इस मौके पर हाजिरीन ने मौलाना अब्दुल हफीज साहब कासमी की इस दीनी खिदमत को सराहते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। निजामाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मस्जिद किचान में मस्जिद इंतजामिया के ज़ेर-ए-इत्तिमाम इफ्तार तकरीब का अहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साहिब ने खुसूसी दुआओं में शिरकत की और शहर में अमन अमान, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रमजान मुबारक सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं बल्कि सब्र, नज़्म ज़ब्त और खुद एहतिसाबी का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि रोज़ा इंसान में बर्दाश्त और गरीबों के साथ हमदर्दी के जज्बात को फरोग़ देता है। तकरीब में ट्रैफिक एसीपी सैयद मसान अली, सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद, वन टाउन एसएचओ रघुपति, मस्जिद कमेटी के सदर यासीन, सेक्रेटरी इस्माइल और दीगर जिम्मेदारान मुकामी मुसलमान शरीक थे। मस्जिद कमेटी ने पुलिस कमिश्नर की शिरकत पर इज़हार तशक्कुर किया। एलआरडी म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन भाग्यवती ने आज म्यूनसिपल अहाते में 99 दिन तरक्याती प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल की तरक्की के लिए अहद किया और एलआरडी म्यूनसिपल को तमाम शोबों में तरक्की की सिमत गामदन करने का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर महेश, मैनेजर वसंती और कांग्रेसी कायदीन प्रशांत गौड़ व दीगर मौजूद थे।
LRD ماڈل اسکول میں منعقدہ انٹرمیڈیٹ امتحانی سینٹر کا تحصیلدار فلائنگ اسکواڈ نے تنقید کرتے ہوئے بنیادی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ تحصیلدار پریم کمار نے نقل نویسی کو سختی سے روکنے کے لیے انتظامیہ کو اقدامات کرنے کا مشورہ دیا۔ پرنسپل گاندھی، ڈپارٹمنٹل آفیسر پدما، چیف سپرنٹینڈنٹ راج شیکھر نے بتایا ہے کہ انٹر سال دوم پرچہ ریاضی، زوالوجی، ہسٹری کے 152 طلبہ میں سے 150 طلبہ حاضر رہے اور 2 طلبہ غیر حاضر رہے۔ کامریڈی میں منعقدہ اس پروگرام میں BRS کے کونسلرز نے الزام لگایا ہے کہ انہیں پروگرام کے لیے مدعو تو کیا گیا مگر مناسب انتظامات اور بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی گئی۔ میونسپل وائس چیئرمین گوداوری اور کونسلرز لکشمی نارائنا اور مرزا حفیظ بیگ نے کمشنر کی ایک طرفہ طرز عمل پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نئی مجلس عاملہ منتخب ہوئی تقریباً 20 دن گزر چکے ہیں لیکن اب تک میونسپل کونسل کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 99,000 عوام نے 39 ارکان بلدیہ کو منتخب کیا ہے اور تمام عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لے کر شہر کی ترقی کے لیے کام کیا جانا چاہیے۔ BRS قائدین نے وعدہ کیا ہے کہ پارٹی عوامی مسائل پر آواز بلند کرتی رہے گی۔ بعدازاں BRS کے 11 کونسلرز نے پروگرام میں واک آؤٹ کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروایا۔ آسام کے کاربی انگلونگ کے علاقے میں جمعرات کو فضائیہ کا سکھوئی 30 لڑاکا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ جمعے کی ریل صبح حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے فضائیہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ حادثہ جوراہٹ سے 60 کلومیٹر دور پیش آیا۔ پائلٹ کے بارے میں فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ فضائیہ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن کر رہی ہے۔ قبل ازیں فضائیہ نے جمعرات کی رات دیر گئے بتایا تھا کہ ایک سکھوئی طیارہ مقررہ وقت کے مطابق واپس نہ آنے کے بعد تلاش اور بچاؤ آپریشن شروع کیا گیا۔ ہوائی جہاز نے آسام کے جوراہٹ ہوائی اڈے سے اڑان بھری تھی اور اس سے جمعرات کی شام 7:42 پر آخری بار رابطہ ہوا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں طیارے کے دونوں پائلٹوں کی موت ہو گئی۔ کویتا صدر تلنگانہ جاگرتی نے جمعے کی صبح تروملا وینکٹیشور مندر میں وینکٹیشور سوامی کی پوجا کی اور درشن کیے۔ کویتا اپنے شوہر انل کے ساتھ صبح مندر پہنچی اور بھگوان کے درشن کیے۔ وہ جمعرات کی شام علی پیری کی سیڑھیوں سے پیدل چل کر تروملا پہنچی تھی تاکہ اپنی ایک منت پوری کر سکے۔ درشن کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 برسوں سے وہ جس ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی وہ اب بھگوان کی کرپا سے ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کہتی آئی ہے کہ سچائی، انصاف اور نیکی ان کے ساتھ ہے اور انہیں خوشی ہے کہ عدالت نے انہیں دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں مکمل طور پر بری کر دیا۔ کویتا نے اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ جلد ہی تلنگانہ کے لوگوں کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں وہ ایک ایسی پارٹی بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جو ریاست کے عوام کے لیے تلنگانہ کی اپنی پارٹی کے طور پر کام کرے۔ کرناٹک میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی، ریاست کے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے گی اور اسکولوں، کالجوں اور جامعات میں منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ سال 2026-27 کے ریاستی بجٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ مالی سال میں اسکولوں اور کالجوں میں اساتذہ کی 15,000 خالی جائیدادوں کو پر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں پر موبائل کے بڑھتے ہوئے استعمال کے منفی اثرات کو روکنے کے مقصد سے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ سرکاری ابتدائی اور ہائی اسکولوں کے ساتھ ساتھ پری یونیورسٹی کالجوں میں نئے کمروں کی تعمیر اور مرمتی کاموں کے لیے 565 کروڑ روپے، بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے 75 کروڑ روپے اور اسکولوں کے لیے فرنیچر کی خریداری کے لیے 25 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ آن لائن بیٹنگ میں 10 لاکھ کے نقصان پر حیدرآباد میں ایک نوجوان نے کر لی خودکشی۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں ایک 37 سالہ خانگی ملازم نے مبینہ طور پر آن لائن بیٹنگ میں بھاری مالی نقصان کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ جمعے کو پیش آیا۔ متوفی کی شناخت وینکٹیشور ریڈی کے طور پر ہوئی ہے جو گزشتہ 5 برسوں سے اپنے خاندان کے ساتھ وویکانند نگر میں رہ رہا تھا۔ پولیس کے مطابق وہ کافی عرصے سے آن لائن بیٹنگ میں پیسے لگا رہا تھا اور اس دوران اسے بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق وینکٹیشور ریڈی کو آن لائن بیٹنگ میں تقریباً 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ اس مالی دباؤ کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے اس نے گھر میں ہی پھانسی لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر کوکٹ پلی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ آدھی رات کے قریب پیش آیا۔ اس معاملے میں مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا گیا اور مزید تحقیقات ہے جاری۔
تلنگانہ کے جگتیا ضلع میں ایک دلت نوجوان کے ساتھ مارپیٹ کا واقعہ سامنے آیا، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ سرپنچ کی گاڑی کو راستہ نہ دینے پر کانگریس سے وابستہ سرپنچ کے شوہر اور چند دیگر افراد نے دلت نوجوان تروپتی کو ذات کے نام پر گالیاں دیتے ہوئے مارا پیٹا۔ یہ واقعہ بگارا منڈل کے چناپور گاؤں میں پیش آیا۔ متاثرہ نوجوان کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ معمولی بات پر اسے گھسیٹتے ہوئے زدوکوب کیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی گئی۔ مارپیٹ کے مناظر قریب میں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئے اور یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مقامی لوگ امید کر رہے ہیں کہ پولیس ویڈیو کی بنیاد پر کارروائی کرے گی اور متاثرہ نوجوان کو انصاف دلائے گی۔ بیگم پیٹ میں محکمہ موسمیات کے دفتر کو بم سے اڑانے کی دھمکی، پولیس نے لی تلاشی۔ حیدرآباد کے علاقے بیگم پیٹ میں واقع IMD یعنی کہ انڈین میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں جمعے کو اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب حکام کو ایک ای میل موصول ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمارت کے اندر 14 RDX بم نصب کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دفتر کے عملے نے دن کے اوائل میں یہ دھمکی آمیز ای میل دیکھی اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ ای میل میں مبینہ طور پر کہا گیا تھا کہ محکمہ موسمیات کے دفتر کی عمارت میں RDX سے بھرے کئی دھماکے خیز آلات رکھے گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی حیدرآباد پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے تحت بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسنیپر ڈاگ ٹیموں کو طلب کیا، جنہوں نے عمارت اور اس کے اطراف کے علاقوں کی مکمل تلاشی شروع کر دی۔ حکام کے مطابق صورتحال کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور فی الحال مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ دھمکی آمیز ای میل کس نے بھیجی۔ صدر جمہوریہ نے مختلف ریاستوں کے گورنروں کی تقرری اور تبادلوں سے متعلق اہم احکامات جاری کیے ہیں۔ ان احکامات کے مطابق شیو پرتاپ شکلا کو تلنگانہ کا نیا گورنر مقرر کیا گیا۔ تلنگانہ کے موجودہ گورنر جشنو دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا گیا، جبکہ تمل ناڈو کے گورنر RN روی کو مغربی بنگال کا گورنر تعینات کیا گیا۔ اس طرح ناگالینڈ کے گورنر کے طور پر کشور یادو کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بہار کے گورنر کے عہدے پر سبکدوش لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین کو تعینات کیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب مغربی بنگال کے گورنر CV آنند بوس کے استعفے کو صدر جمہوریہ نے قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں جمعرات کی شام باضابطہ طور پر احکامات جاری کیے گئے۔ ریاست تلنگانہ میں اپریل سال 2026 سے SIR کا عمل شروع کیا جانے والا ہے اور یہ SIR سال 2002 کی فہرست رائے دہندگان کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے لیے حیدرآباد اور اطراف و اکناف میں فیملی میپنگ کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ ایسے میں نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان صاحب کے قائم کردہ سیاست ہب فاؤنڈیشن کی جانب سے جہاں خصوصی مہم شروع کی گئی ہے، اس کے ایک حصے کے طور پر دفتر سیاست میں عوام کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ وہیں عوام کی سہولت کے لیے خصوصی ایپ بھی تیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے مکان نمبر اور رائے دہندوں کے ناموں کی مدد سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا سال 2002 کی فہرست رائے دہندگان یا سال 2002 کی SIR میں ان کے نام موجود ہے یا نہیں۔ سیاست ہب فاؤنڈیشن کی اس مہم اور خصوصی ایپ کی لانچنگ کے ضمن میں دفتر روزنامہ سیاست کے آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس بھی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر جناب عامر علی خان صاحب نے بتایا ہے کہ سپر انجینئر.ai نے یہ ایپ تیار کیا ہے اور اس کی تیاری میں سید مصطفیٰ ہیڈ آف AI، خواجہ حسن سلمان ڈیولپر، عبدالرحمان جانوی CEO سپر انجینئر.ai، عبدالحلیم بزنس ہیڈ، آنند ریڈی CTO کا اہم کردار رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں عامر علی خان صاحب کے ساتھ سپر انجینئر.ai کے مذکورہ ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ تلنگانہ می سیوا فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری محمد عبدالمعید اور محمد اعجاز خان بھی موجود تھے۔ HMDA کی جانب سے 11.6 کلومیٹر طویل PVNR ایکسپریس وے پر کمیوٹرز کی سیفٹی کو بڑھانے کے لیے روڈ سیفٹی امپاورمنٹ اقدام شروع کیے گئے ہیں۔ یہ ایکسپریس وے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل مہدی پٹنم سے شمس آباد ایئرپورٹ کو مربوط کرتا ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس ایکسپریس وے پر ریمز کی حالت خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں اور حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ HMDA کی جانب سے اس کے اہم ریمز پر 1 کروڑ 38 لاکھ روپے تخمینہ لاگت کے ساتھ اپ گریڈ کرنے کے کام انجام دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔